اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے میں تیسرے رکوع کی آیت نمبر 258 دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے 257 آیت میں بیان کیا تھا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا مددگار ہوتا ہے، اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کا مددگار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ہے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو اسی کی مثال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک دم دکھا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کا مددگار ہوتا ہے، اور جو کافرین لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی مدد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو شیطان سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس شخص کا قصہ معلوم نہیں ہوا، یعنی نمرود کا قصہ، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں۔ مطلب وہ جو نمرود تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہا تھا، نعوذ باللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب سلطنت دی تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سلطنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانتا اور ایمان لے کر کے آتا، تو اس نے اس کے برخلاف کیا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا اور اس نے کفر کیا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کا یہ مباحثہ اس وقت شروع ہوا جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں آئے تو اس نے یہ پوچھا کہ ابراہیم تمہارا خدا کیسا ہے؟ تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ایسا ہے کہ وہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، یعنی زندہ کرنا اور مارنا جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ اچھا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یعنی میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جس کو چاہوں میں قتل کر دوں اور جس کو چاہوں میں معاف کر دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کتنی بھدی عقل کا ہے کہ اس کو جلانے کا یعنی زندہ کرنے کا مطلب ہی نہیں پتا۔ حقیقت میں زندہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ بے جان چیز میں جان کو ڈال دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ یحیی ہے وہ یمیت اور مارتا بھی ہے۔ تو اس کو اس بارے میں سمجھ میں نہیں آیا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کی حقیقت کو تو سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے اس ضرورت سے دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے کہ اچھا چلو تم ایسا کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، بس تم اس کو کیا ہے مغرب سے لے آؤ۔ تو یہ بات سن کر کے وہ فوراً کیا ہے ہکا بکا رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر تھا، اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا، مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی جمع رہا، اس لیے ہدایت اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا نہیں کری۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ایسے بے جا راہ چلنے والے کو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اسی واقعے کی جانب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اشارہ کیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ علم ترا، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الالذی، اس شخص کی طرف حاجہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں؟ اور اس نے جھگڑا کیوں کیا؟ اس لیے ان عطاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کری تھی الملک، کیا ہے بادشاہت عطا کری تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب وہ ان کے دربار میں آئے ابراہیم علیہ السلام، جب وہ نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کیسا ہے؟ تو اذ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے الذی جو کہ یحیی زندہ کرتا ہے و یمیت اور مارتا ہے نا۔ قال، تو اس نے کہا یعنی نمرود نے کہا انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں و امیت اور میں بھی مارتا ہوں، یعنی میں چاہوں تو جس کو سزا دے رہا ہوں اس کو میں چھوڑ دوں اور جس کی کوئی قصور نہیں ہے تو میں اس کو مار دوں، اس کا مطلب یہ تھا۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ اس کی عقل میں تو یہ بات آئے گی نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات یہ کہی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي کہ بے شک وہ لاتا ہے، یعنی میرا رب لاتا ہے بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی بہا پس تو لے آ اس کو، یعنی کس کو؟ سورج کو، من المغربی مغرب سے۔ پس یہ بات سن کر وہ نمرود کیا ہوا؟ فبوہتا پس وہ حیران رہ گیا، الذی کفرا اس لیے کہ وہ کافر تھا، اس نے کفر کر رکھا تھا، اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہوا تھا، اس لیے کیا ہے وہ حیران رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں کیسے لا سکتا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ ظالمین کو کیا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ظالمین کو کیا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن میں فرما دیا ہے ہمیں اسی طریقے کو کیا ہے اپنانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بات بھی اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔